یعنی آدم علیہ السلام سے شروع، لیکن جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے نا، سارے انبیاء علیہ السلام وہ دائی تھے، دعوت دیتے تھے لوگوں کو، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ہم نے یوں علماء سے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی دعوت چلائی، اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو دعوت دی کہ میرے بیٹے تمہارے پشت سے اور تمہارے اہل سے ایک ایسا نبی پیدا ہو جس کی امت جو ہے نا ساری زندگی گناہ کرے گی، لیکن مرنے سے پہلے پہلے جب وہ اس پر توبہ نکالے گی تو اللہ پاک اس کی ساری گناہوں کو معاف فرمائے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بیٹے اس نبی پر تمہیں بھی درود شریف پڑھنا ہوگا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب کی بس لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی، لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتے۔ ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کی آواز ایک جیسے نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک کے پاس آوازوں کے کتنے خزانے ہوں، سب کا شکل ایک جیسے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک کے پاس جو ہے شکلوں کے کتنے خزانے ہوں، سارے انسانوں کا فکر بھی ایک جیسے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک کے پاس فکروں کے کتنے خزانے ہوں۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اس کے بڑے ہونے کا کوئی حد نہیں۔ جس طرح اللہ بڑے ہیں اسی طرح اللہ پاک کے خزانے بھی بڑے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہم تو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ یہاں انسان جو سلسلہ چلاتے ہیں، کبھی ایک چیز کی کمی آ جاتی ہے، کبھی دوسری چیز کی کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی آٹے کی کمی، کبھی گھی کی کمی، کبھی بجلی کی کمی، کبھی گیس کی کمی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، بالکل نہیں۔ بس انبیاء علیہ السلام یہی محنت کرتے تھے کہ اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اس اللہ سے تعلق بناؤ اور اس کے خزانوں سے لینے والا بنو، اس کے خزانوں سے لینے والا بنو۔ جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے نا، کوئی حاجت پیش آ جائے تو توجہ دھیان اللہ کی طرف جائے۔ علماء سے سنا ہے کہ اللہ پاک کو سب سے پیار آیا اور اللہ کو قریب انسان جو ہے وہ ہے جس کا ہر وقت دھیان اللہ پاک کے ساتھ لگا ہوا ہو، اللہ کی طرح، یعنی اللہ سے اس کا دھیان لگا ہوا، اس کا توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف جائے، کسی مخلوق کی طرف توجہ نہ جائے، نہ کسی مال والے کی طرف، نہ کسی عہدے والے کی طرف، کسی کی طرف بھی توجہ نہ جائے۔ اور اللہ کو محبوب انسان یہ ہے کہ جس کا ہر وقت توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، اور یقین بھی اس کا اللہ پر ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہو۔
اللہ کا جتنا بھی غیر ہے نا، یہ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، انبیاء علیہ السلام یہی دعوت لے کر آئے، لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے. کلمہ جو آدمی پڑھ لے یہ ایمان والا بن جاتا ہے، بس یہ ایمان والا. لیکن کلمے کی یقین کو دل کے اندر اتارنا ہے. ٹھیک ہے؟ جس طرح کلمے کا مفہوم معنی ہے نا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ، اسی طرح نہیں ہے کوئی بھی مشکل کشا سوائے اللہ، کوئی بھی نہیں ہے حاجت روا سوائے اللہ. کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے سوائے اللہ، کوئی بھی رزق دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ. یہ ہر مسلمان مرد کا، عورت کا یقین بن جائے، چاہے امیر ہو چاہے غریب، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ. یہ تبلیغ کی جو محنت ہے نا، دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت. اور اس محنت کا مقصود یہ ہے کہ یقینوں کی تبدیلی، یعنی دنیا کی کسی چیز سے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ. نہ مال سے، نہ ملک سے، نہ تخت سے، نہ تاج سے، نہ حکومت سے، نہ کرسی سے، نہ سونے سے، نہ چاندی سے، نہ کسی کے عہدے سے، الا اللہ، سوائے اللہ. اس یقین کو بنانا. تبلیغ میں پھرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے یقینوں کو مضبوط کریں. ہمارا یقین اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر آئے اور مخلوق سے ہمارا یقین کٹ جائے، نہ اس سے کوئی امید ہو مخلوق سے، اور نہ کوئی مخلوق سے جو ہے خوف بھی نہ ہو، اور اس سے جو ہے امید بھی نہ ہو. کوئی تمام مخلوق سے نہ ہو، الا اللہ، سوائے اللہ. تو بھائی اس محنت کے لیے ہم جمع ہوئے. یہ جمع ہونا جو ہے نا، یہ جمع ہونا بزرگ ہمارے علماء فرماتے ہیں جمع ہونا اس لیے ہے، یہ صرف ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم منتشر ہو جائیں اور پوری دنیا کے کونے کونے میں یہی کلمے کی دعوت چلائیں کہ اللہ کا کلمہ جو ہے یہ پوری دنیا میں غالب ہو جائے، اور کفر کا کلمہ جو ہے یہ پوری دنیا میں مغلوب ہو جائے. اس کے لیے غریب کو بھی محنت کرنی پڑے گی، اور یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد دوسرا نبی نہیں آئے. تو جتنے بھی صحابہ تھے سب نے جو ہے یہی محنت کی. پہلے تو میں نے کہا انبیاء علیہ السلام کی محنت، اور اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے بھی یہی محنت کی. اور کتنا محنت کی؟ 23 سال محنت فرمائی، 23 سال. اور 23 سال محنت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میری امت جو ہے میری امت یہ مال ملک والا بن جائے، یا تخت و تاج والا بن جائے، یا سونے چاندی والا بن جائے. ٹھیک ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی 23 سال محنت کا مقصد یہ تھا کہ میرا ہر امتی جنت والا بن جائے. ٹھیک ہے؟ اور میرا ہر امتی جہنم سے بچے. اس محنت کا مقصد یہ تھا. اور یہ بھی سب کو پتہ ہے، قرآن کا جو ہے مفہوم ہے بیان کہ کامیاب وہ انسان ہے جو جنت میں چلا جائے، اور ناکام وہ انسان ہے جو جہنم میں چلا جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ محنت اس لیے ہے کہ سارے کے سارے مسلمان اس کام کے کرنے والے بن جائیں، مقام پر بھی کریں، اپنے جو ہے نا علاقے میں بھی کریں،
اور اپنے ملک میں بھی کرے اور دنیا کے کونے کونے تک اس کی نیت بھی کرے اور جائے بھی. اسی مرکز سے دنیا کے کونے کونے تک ہمارے غریب غریب ساتھی گئے, دنیا کے کونے کونے تک, جو آخری باؤنڈری تک بھی ہمارے اسکواڈ کے ساتھی گئے. بس آگے پانی ہے اور دنیا نہیں ہے, انسان نہیں رہتے. ہاں تو بھائیو دوستو بزرگوں, بس اصل محنت یہی ہے سارے مسلمانوں کا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, اللہ کی طرف بلانا, خود بھی عمل کرنا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, در در گھر گھر ملک ملک اقلیم بر اعظم تک پوری دنیا میں پھرنا. صحابہ نے تو قبریں بھی بنائی, ٹھیک ہے, ملکوں میں قبریں بنائی, روس میں بھی انہوں کی قبریں بنائی, افریقہ میں بھی ان کی قبریں بھی, ہمارے پشاور میں بھی صحابہ سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر پشاور میں, یہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے, بھائی, ٹھیک ہے. یہ پشاور اس زمانے میں آئے تھے, صرف یہی کلمے کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. ابھی جو یہ سارے دنیا میں اذانیں ہوتی ہیں, کلمے والے ہیں, عالم ہیں, مدرسے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کی قسم یہ ان کی محنت کی ثمرہ ہے, انہوں نے مجاہدے کیے, ٹھیک ہے, بڑے مجاہدے کیے. چپلوں کے بغیر بھی صحابہ کی سفر ہوئی, ہاں, کھانے کے بغیر بھی ان کے سفر ہوئی. پتوں کو جو ہے نا پانی میں بھگو کر بعد میں کھانے لگے. اسی طرح صحابہ نے دین کو پھیلایا. حضور کے زمانے میں صبح جو ہے نا حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. صبح سلام پھیرا تو 150 صحابہ کرام جو ہے نا بھوک کی وجہ سے بے ہوش جو ہے نا گر گئے, بے ہوش, بھوک کی وجہ سے. یہ حضور پاک علیہ السلام کی موجودگی میں پھر حضور ان پر روئے نہیں, فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ آپ کو اگر اس بھوک کا پتہ چل جائے کہ اللہ اس پر آپ کو کیا دیں گے تو آپ دعائیں مانگیں گے کہ اللہ پوری زندگی جو ہے نا ہم بھوک کے لیے تیار ہیں, اس پر اتنا آخرت میں ملے گا, اتنا ملے گا. تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں گے تو آخرت کی تکلیف پہ بچ جاؤ. گرمی برداشت کرو گے آخرت کی گرمی سے بچ جاؤ. سردی برداشت کرو گے دین کی محنت کے لیے کہ اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے تو آخرت کی سردی سے بچ جاؤ, ٹھیک ہے. بیوی بچوں کی جدائی برداشت کرو گے, بہت جماعتیں ابھی بھی آئی ہے یار باہر ملکوں سے, ان کے بھی بیویاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, والدین بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, دوست ہوں گے, اپنا ملک پیارا ہوتا. مولانا یوسف صاحب کا بیان ہے, اس کی بیان کی بڑا مفہوم یہ ہے کہ جو دنیا میں جدائی اختیار کرے گا دین کے لیے, بیوی بچوں کے بغیر بیوی بچوں سے جدائی اختیار کرے گا, آخرت میں اللہ پاک ان سب کو جنت میں اکٹھا کر دیں اور ہمیشہ کے لیے اکٹھا کر دیں, ٹھیک ہے. تو بھائیو دوستو بزرگوں, دین کے بغیر کامیابی نہیں, اللہ پاک کی قسم دین کے بغیر کامیابی نہیں. دین اللہ کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے اعمال کو کہتے ہیں.
دین کے بغیر کوئی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہے. اور دین یاد رکھو، دین زندگی میں آئے گا دین کی محنت سے. زندگیوں میں دین آئے گا دین کی محنت کرنے سے. ہاں، دکان کی محنت کرنے سے زندگی میں دین نہیں آئے. ہاں، کہ آپ کہیں گے کہ میں تو محنت کرتا ہوں صبح سے لے کر شام تک جو ہے نا، دیر تک جو ہے وہ دکان میں بیٹھا ہوں محنت کرتا ہوں. دکان کی محنت سے پیسے آئیں گے. ہاں، زمیندار کی محنت سے غلے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور باغوں کی محنت سے پلے آئیں گے، پل آئیں گے، پل. کارخانوں کی محنت سے یہ چیزیں آئیں گی. اللہ کی قسم زندگی میں دین نہیں آئے. ہاں، اور زندگی میں دین جب آئے گا جب دین کی محنت کرے گا. اور محنت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے. اور زندگی میں دین آئے گا تو دنیا میں بھی چین ہوگا، سکون ہوگا، آرام و اطمینان اور خوشی ہوگی. اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیابی. دنیا جو ہے یہ خود دھوکہ ہے، دنیا دھوکہ ہے، اور ہم سب اس دھوکے میں پھنسے ہوئے. دنیا میں دین آ بھی گیا پھر بھی دانت میں درد ہوگا. ہاں، دنیا میں بھی دیندار کے دانت میں بھی درد ہوگا. اس کی بھی آنکھ دھکے گی، اس کا کان بھی جو ہے دھکے گی، پیٹ بھی اس کا خراب ہوگا، بیمار ہوگا، تکلیف ہوگی. کیونکہ دنیا جو ہے یہ ہے تکلیفوں کی جگہ. دنیا تکلیف کی جگہ ہے، یہ کوئی راحت کی جگہ نہیں ہے. ہاں، راحت کی جگہ جو ہے نا وہ آخرت ہے. اور راحت کی جگہ آخرت میں جنت میں. جنت میں کوئی بیماری نہیں ہو، کوئی بیماری بھی نہیں ہو، کسی کو کسی قسم کا تکلیف نہیں ہو. یہاں بادشاہ کو بھی تکلیف ہوتا ہے، غریب کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی قسم بادشاہ کو تکلیف ہوتی ہے. بادشاہ بھی محتاج ہے اور فقیر بھی محتاج. ہم سب جو ہے محتاج، ہم سب فقیر. ایک اللہ پاک جو ہے وہ غنی ہے، غنی. تو دین کی محنت سے جو ہے نا زندگی میں دین آئے گا. اور جب زندگی میں دین آئے گا تو سکون ہوگا، چین ہوگا، آرام ہوگا. اور پھر موت آتے ہی، یعنی موت آتے ہی آپ کے خوشیاں شروع ہو جائیں. روح بھی پرواز نہیں ہو، روح بھی نہیں نکلا ہوگا کہ آپ کے آخرت کی خوشخبریاں شروع ہونے لگے. لیکن بھائیو، دوستو، بزرگوں، محنت ضروری ہے. قبر میں جاؤ گے پھر بھی خوش ہو. قبر میں جو ہے وہ جنت کا بستر آپ کے لیے بچھائے. ہاں، قبر میں بھی کہتے ہیں یہ جو ہے نا کوئی مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو. ہاں، مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو. یہ آپ کے لیے جو ہے نا عذاب بھی بن سکتا ہے، اور آپ کے لیے جنت بھی جو ہے نا، جنت بھی جو ہے نا بن سکتا. تو یہ محنت ضروری ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہر مسلمان سے پوچھو عمر دیا تھا کیسے گزارا؟ ان عمری فیما افنا. عمر دیا تھا کیسے گزارا؟ اور جوانی دیا تھا، جوانی کی طاقت کہاں خرچ کی؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی محنت میں خرچ کیا، یا مال کمانے میں خرچ کیا؟ مال کمانے میں. مال کمایا کیسے تھا پوچھو گی، اور پھر صرف خرچ کیسے کیا؟ اور جب جو تم جانتے تھے نا، جانتے تھے، اس پر کتنا عمل کیا؟ سب جانتے ہیں جھوٹ ٹھیک نہیں.
جھوٹ تو ٹھیک نہیں ہے. حضور نے فرمایا جو ایک بات جھوٹ کے کہیں تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور چلی جاتی. ٹھیک ہے. فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. ہاں حضور نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے اس کا جنت میرے ذمہ ہے، میں اللہ سے اس کے لیے جنت دلواؤں جو جھوٹ میں مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. تو بھائیو دوستو یہ محنت کریں گے یہ ساری صفاتیں پیدا ہوں گی. دعوت اور تبلیغ کی محنت سے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی محنت سے زبردست چیز یہ ہے کہ انسان کا یقین اللہ کی ذات پر آ جائے. ہاں انفرادی دعوت جو ہے یہ دینا ضروری ہے بہت. اور علماء فرماتے ہیں انفرادی دعوت سے اللہ کی طرف سے جتنی رحمتیں آتی ہے نا اتنی جو ہے اور چیزوں سے نہیں آتی کہ ہر مسلمان جو ہے انفرادی دعوت اللہ کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرے. اللہ بڑے، اتنے بڑے کہ اس کے بڑے ہونے کا کوئی حد نہیں. ٹھیک ہے. تو بس بھائیو دوستوں بزرگوں یہ محنت ضروری ہے. ابھی جو ہے جوڑ آ رہا ہے، بزرگ فرماتے ہیں سارے پرانے ساتھی 4 مہینے والے کام مقام پر کرتے ہیں یا نہیں، سب کو جو ہے جوڑ میں جو ہے شرکت کے لیے بلایا ہے اور سب چلے جائیں. ماننا چاہیے. بڑے حضرت جی صاحب الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے پتہ ہے کہ بس تبلیغ ماننے کا نام ہے، ماننے کا نام تبلیغ. بزرگوں نے بلاوا کیا ہے کہ آ جاؤ سارے پرانے چلے جائیں. ایک دفعہ جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خود میں بیان میں بیٹھا کہ جو یہاں پر آئے گا نا، یہاں پر آئے گا ہمارے بلاوے پہ آئے گا یا کم از کم مہینے 2 مہینے میں 1 دفعہ آئے گا، ہاں تو اس کو یہاں کے صفات منتقل ہوں گے. اور ایونٹ والوں کے اندر کیا صفات ہیں؟ یہی صفات ہیں. دن رات لگے رہتے ہیں کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں غالب ہو جائے، اور اللہ کے جتنے بھی اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا یہ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ جنت میں جانے والے بن جائیں اور سارے کے سارے انسان جہنم سے بچ جائیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جو ہمارے پاس آئے گا یہاں پر تو ان کو یہی صفات منتقل ہو. ہاں یہی صفات ان کو بھی یہ منتقل ہو، پھر مقام پر جا کر وہ کام کریں، اپنے محلے میں کریں، ٹھیک ہے، اپنے بستی میں کریں. تو بھائیو دوستو بزرگوں نے بلایا ہے اور ماننا جو ہے تبلیغ میں تو اصل چیز ماننا ہے. ہاں مولانا سید خان سے فرماتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کی نگرانی میں چلے، صحابہ حضور کے نگرانی میں چلے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور کے نگرانی میں چلے. فرمایا جو بھی اپنے بڑوں کے مشورے کے بغیر تھوڑا سا بھی چلے تو کہیں سے کہیں دور بھٹک جائے. جتنے پرانے ہیں نا سب کو جانا چاہیے. مولوی سید خان صاحب کا خط کوہٹ مرکز پرانے مرکز میں آیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ جب بھی تبلیغ کے بارے میں لکھا، جب بھی اللہ کے راستے میں نکلو، جب بھی نکلو تو اپنے آپ کو اخیر تک ناواقف اور جاہل سمجھ.
اگر یہ نیت بھی بدل جائے، میں پرانا ہوں، میں شورا والا ہوں، میں ملکوں والا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں، اگر یہ نیت بھی بدل جائے تو ترقیات رک جاتی ہے، اس انسان کی ترقی بند ہو جاتی اور دوسروں کے لیے باعث خطرہ بن جاتی. ہاں، تبلیغ تو یہ ہے کہ آدمی جتنا تبلیغ کرے اتنا اندر سے پات آ جائے، ٹھیک ہے. درخت میں جب پل ہو نا تو پل والا درخت جو ہے نا وہ چکا ہوا ہوتا ہے. تبلیغ کرتے کرتے جب صفات اندر آتے ہیں نا تو پھر ساتھی جھکتے ہیں، پھر عاجزی آ جاتی ہے، تواضع آ جاتی ہے اور انکساری آ جاتی ہے. اور یہ بھی صاف ستھری بات ہے. اگر کرتے کرتے یہی صفات پیدا نہ ہو تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے عمل پر ڈرو اور استغفار زیادہ کرو کہ اند اللہ تمہارے اعمال اللہ قبول نہیں کرتے. ہاں تو بھائیو، اور اگر صفات پیدا ہو، عاجزی، تواضع، انکساری، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے نا کہ میں کچھ بھی نہ ہوں، اشارے سب کچھ ہے، اور اپنے عمل پر ہر وقت اپنے اعمال پر ڈر ہو. نیک لوگ نیک عمل پر اللہ کی قسم روتے ہیں، نیک لوگ نیک عمل کرتے کرتے روتے ہیں. ہاں، اور بعض لوگ نیک بھی نہیں ہوتے، ہاں، نیک اعمال بھی نہیں کرتے، بے پرواہ ہوتے ہیں. رونا چھوڑو، ہنسی مذاق کرتے اڑاتے، لیکن اللہ کی طرف سے تو بس ایک وقت مقرر ہے. تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور پاک علیہ السلام نے یہ کام کیا، صحابہ نے یہ کام کیا، دعوت والا کام. اور پھر ہمیں یہ دعوت کا کام جو ہے ابھی وہ تو نہیں ہے، اب ہم کریں گے. اس کام کے کرنے سے یقین بھی بنے گا، مضبوط یقین بنے گا، اور اس کام کے کرنے سے خشوع والا نماز بھی بنے گا. اللہ کی قسم، توجہ دھیان سے جتنا بھی انسان جو ہے نا اس کام کو کریں گے نا تو اللہ جل شانہ اس کام کی برکت سے نماز میں خود بخود تمہاری نماز میں اللہ خشوع پیدا فرمائے. لیکن خشوع کے لیے بھی بزرگوں نے، علماء نے شرطیں رکھی. پیٹ جو ہے نا، پیٹ بھی صاف ستھرا، کوئی پیٹ میں حرام چیز نہ ہو، یاد رکھ. اس کا نماز خود بخود خشوع والا بن جائے. سنت طریقے سیکھنے بھی ہیں اور سنت طریقوں پر عمل بھی کرنا. بعضوں ہمیں ایک دو کچھ طریقوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن پھر عمل کے وقت پھر وہ بھول جاتے ہیں. جیسے شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے فضائل رمضان، سارا دن آدمی روزہ رکھتا ہے نا، افطار کے وقت پھر افطار کی دعا بھی بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے، افطار کی وقت دعوت تو کرتے ہیں، دعوت تو دیتے ہیں، واز بھی لگاتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ پاک نہ کرے پھر اگر معاملہ بھائی کے ساتھ آ گیا نا پھر یہی دعوت تو تبلیغ بھول جاتی. بھائی تو چھوڑو نا، باپ کے ساتھ بھی آیا، باپ بھی بھول جاتے.
ورنہ والدین تو جو ہے یہ تو آپ کی جنت بھی ہے اور آپ کی جہنم بھی ہے. ان کی رضا میں اللہ راضی ہوگا جنت ہے، اس کو ناراض کریں گے تو ناراضگی پر اللہ ناراض ہو کر تمہیں جنت میں نہیں لے جائیں گے. ہاں وہ تبلیغ نہیں، یہ تبلیغ عملی تبلیغ بس بھائی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا. علماء کرام کو اللہ ان کی عمروں میں برکت ڈالے، پوچھ لیا کرو، ایک ایک بات پوچھ لیا کرو. ہم بہت کمزور ہیں، صاف بات ہے. تبلیغ میں نکل کر بہت سی چیزیں جو ہے سامنے آ جاتی ہیں، واپسی پر پھر ہمارے عمل میں وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اصل عمل ہے، بس صاف ستھری بات عمل ہے، اور وہ عمل بھی اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ عمل. تبلیغ میں پہلے آدمی نکل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کچھ انسان کمزور ہے، کوئی برکت کے لیے جاتا ہے، کوئی مقدمہ جیتنے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے نا ماحول اس کا صحیح نہیں ہے کہ میرا ماحول صحیح ہو جائے، مقصد سمجھ کر تبلیغ نہیں کرتے کہ یہ میرا کام ہے. اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام والا کام، انبیاء علیہ السلام والا کام اللہ نے مجھے دیا. بھائی اس کی قدردانی کرنی چاہیے، تبلیغ کی قدردانی کرنی چاہیے. تبلیغ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اللہ پاک کی قسم، یہ اللہ کی طرف سے زحمت نہیں ہے، رحمت ہے، رحمت. اور تبلیغ کی قدردانی، تبلیغ کی تقاضوں پر اپنے آپ کو جھونک دینا، یعنی تبلیغ کی قدردانی یہ ہے کہ تبلیغی تقاضا آ جائے اس پر اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کے لیے میں تیار ہوں. اور تبلیغ کی ناقدری کیا ہے؟ تبلیغ کی ناقدری یہ ہے نا کہ تبلیغ کی تقاضوں سے اپنے منہ کو موڑنا، پہلا تو ہی کر، روزے کا وقت آ جائے بہانے بنا، گشت کا دن آ جائے بہانے بناتے. ہمارے ایک ساتھی ہیں مجمع میں ہوں گے، کہتے ہیں یار بہانے تو حضور کے زمانے میں بھی لوگوں کے چلتے تھے. پرانا ساتھی، ہم سے تبلیغ میں بھی پرانا، عمر میں بھی بڑا. حضور کے زمانے میں بھی جو ہے منافقین بہانے بناتے تھے. حضور پاک علیہ السلام ظاہر پر فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ باطن تو حضور کا پتہ نہیں تھا، علم غیب تو نہیں تھا حضور کے پاس، ظاہر پر جو ہے فیصلے فرماتے، اور باطن وہ اللہ کے حوالے کرنے تھے. ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں، ساتھی بہت سے لوگ، ہم کمزور پیرے، میں بول رہا ہوں بہانے بناتا ہوں، تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں پھر عمل کو چھوڑ دیتے. کہتے ہیں یہ بہانہ تو یہاں چلتا ہے، لیکن اللہ کے لیے بھی بہانہ بناؤ، ٹھیک ہے، بس اللہ کے لیے بہانہ بناؤ. اور اللہ سے چھوڑنے کا بہانہ یہ ہے کہ بس آدمی اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو جھونک کے تیار کرے، نہ سردی سے ڈرے نہ گرمی سے ڈرے، حالات سے کوئی اثر نہ لے، حالات اللہ لاتے، ٹھیک ہے. کسی چیز سے تبلیغ کا عمل کسی چیز کا بھی محتاج نہیں. عبید اللہ سے
شیخ الحدیث تھے نظام الدین کے رحمت اللہ علیہ، وہ پرانوں کے جوڑ میں فرماتے تھے کہ تبلیغ کسی چیز کا محتاج نہیں، یہ سارے سن لیں، تبلیغ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں۔ تبلیغ اگر محتاج ہے تو اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ پہلا سے روزہ جو نکلا تھا اس میں کوئی 4 مہینے والے نہیں، صحیح نماز پڑھنے والا بھی اس میں کوئی نہیں، آوازیں لگاتے تھے، حق ہاتھ میں پکڑے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ آ گئی، تبلیغ آ گئی۔ یہ ان سروزوں کی یہ برکت ہے۔ ہزاروں لوگ یہاں جمع ہوئے، کئی ہزار پوری دنیا میں آج شبی جمعہ ہو، یہ اس سے روزے کی 3 دن کی برکت، حضور کے کام سے قربان۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک تو عرض ہے، ہمارے مشورے والوں نے کہا کہ سب سے درخواست کریں کہ اللہ سے مانگو کوئی ساتھی جو ہے نا، کوئی ساتھی پرانا جوڑ سے نہ رہ جائے، اور اسی طرح ہمارے علماء کرام حضرات جنہوں نے سال لگائے، بزرگوں نے، ان کو بھی بلائے، وہ بھی کچھ امید ہے، ابھی تو چھٹیاں ہیں مدرسوں کی، جا سکتے ہیں، خوشی خوشی جا سکتے ہیں، اور اگر چھٹی نہ بھی ہو تو سال لگاتے ہیں انشاءاللہ مدرسے کے اپنے معتمم سے کوئی بات کریں۔ تو یہ پرانے ساتھی جائیں، اور نئے ساتھی چلے 3 چلے کے لیے جاتے ہیں، اس کو بھی ساتھ لے چلیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ملکوں کے بڑے ملکوں کے تقاضے ہیں، اور سارے لوگ منتظر ہیں، منتظر جماعت آئے گی نا۔ بہت جماعتوں والوں نے بہت کام کی اسی مجلس میں، اور اسی مجمع میں ایسے جماعتیں جیسے ساتھی بیٹھنے، جو جماعتوں میں گئے، ایک جماعت نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، اس کو ہٹ کے بل۔ روس جیسا ملک دیکھو، روس دیکھو، اس میں بڑے بڑے مدرسے ہیں تبلیغ کی برکت سے۔ امریکہ میں بھی بڑے بڑے مدرسے، انگلینڈ میں بھی بڑے بڑے مدرسے ہیں، اس کام کی برکت۔ ہر ساتھی جو ہے نا، کسی کو نہ دیکھے۔ وہ پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہر مسلمان کو چاہیے، ہر مسلمان کہ کم از کم ایک سفر تو بیرون کر لے، ایک سفر۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک سفر بیرون کر لے۔ اور ابھی ہمارے مولوی محمد عظیم صاحب نے ترغیب دیا نا اثر میں، کہ مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا اپنے کتاب میں لکھے ہیں کہ ہر مسلمان سے قیامت کے دن پوچھو گی کہ کتنے کافروں کو مسلمان بنایا، کتنے کافروں کو مسلمان بنا۔ یقین کرو یہ مسلمان ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے اسلام پر صحیح چلیں گے نا، تو ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام کو جو ہے، صحابہ کرام کو لوگ دیکھتے تھے، وہ ایمان لاتے تھے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ صبح کے بیان میں فرمایا کہ صحابہ کرام ایسے لوگ تھے، ایسے کہ اس کے ساتھ جو ہوا لگتا تھا نا، وہ ہوا کسی کافر کو لگ جاتا تھا تو وہ کافر بھی مسلمان ہو جاتا۔ ایسے لوگ ان کی عملوں سے لوگ جو ہے نا، ان کو دیکھ کر جو ہے نا کیا کیا کہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے،
ہاں وہاں گورنر مقرر ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ گورنر صاحب آ رہے ہیں، یہاں کہتے ہیں کہ بڑے آ رہے ہیں، تو وہ گدے پر سوار تھے، کمزور کپڑے پہنے ہوئے تھے، کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کمزور کپڑے، اور گدے پر بیٹھ کر جو ہے گوشت کے ہڈی جو ہے نا ہڈی والا گوشت جو تھا وہ کھا رہا، بس ہم چلے گئے، لوگوں نے دیکھا بھی نہیں۔ جب بچوں نے دیکھا نا، بچوں نے، چھوٹے بچے تو جو ہے نا وہ تو بے باک ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، تو وہ چلانے لگے، چیخیں مارنے گورنر کے پیچھے، تو اس نے اس کی طرف منہ اس طرح پھیرا نا، دیکھا کہ بس ٹھیک ہے، عجیب بات ہے۔ کیا فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا کہ کرے کوٹے کا پتہ آخرت میں چل جائے کہ کون کرا ہے اور کون کوٹا، کرے کوٹے کا پتہ آخرت میں چل جائے، یا نہیں پتہ چل۔ گورنر تھے، کمرے میں نہیں بیٹھتے تھے، پوچھ لو کسی درخت کے نیچے جو ہے نا، درخت کے نیچے ہاں کتابیں رکھ کر وہ دفتر لگاتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ان کا نام بھی تھا حذیفہ رضی اللہ عنہ، کہ آپ کے لیے ایک کمرہ بناتے، تو فوراً کہا چپ، اس کے ساتھ تھوڑی طبیعت لگتی تھی، اس نے کہا کہ میری بات پہلے پورا سن لو پھر کہو کہ چپ۔ کہتے ہیں سنتا ہوں، بتاؤ۔ کہتے ہیں آپ کے لیے کمرہ بناتا ہوں، کمرہ ایسا ہوگا کہ جب تم کھڑے ہوگے تمہارا سر چھت سے لگے، اور جب تم اس کمرے میں سو گے تو تمہارے پاؤں جو ہے وہ کمرے سے کے دروازے سے باہر نکلیں گے، ایسے کمرے۔ تو کیا فرمایا؟ مفہوم ہے سلمان فارسی کہتے ہیں ایسی بات تم نے نکالی زبان سے جیسے تم میرے دل میں بیٹھے ہو، میں تو ایسی طرح کمرہ چاہتا ہوں۔ گورنر عجیب زندگی گزاری صحابہ کرام نے، عملی جامہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فلسطین جب چلے گئے، وہاں پر وہ لوگوں نے، وہ کس واقعہ تو بڑا ہے، تو وہاں گورنر جو تھے، وہاں پر گورنر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ وہاں گئے، قصہ سب کو معلوم ہے، لوگوں نے دیکھ کر انہوں نے چابی ان کے حوالے کر، تو یہ بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام کے پاس گئے، جیسے ہمارے ایک دوست یہاں واٹ کا ہو، آ جائے ایک دوست کے پاس جاتا ہے، باہر سے آ جائے دوسرا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، جب وہاں گئے تو ایک کچھ صحابہ کرام کے پاس گئے تو انہوں نے کچھ کھلایا پلایا، ایک جگہ دوسری، جو گورنر تھے نا، غور سے بات سن، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے میری کوئی تواضع نہیں کی، اکرام نہیں کیا، طبیعت تھی ایسی۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے ہاں تو بس کہنے کیا ہے، ہمارے ہاں تو بس رونا ہی رونا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، میرا اکرام کریں گے۔ کہتے ہیں آج جو ہے آپ کا اکرام میں کروں گا، آج بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ چلتے چلتے تھوڑے سے کچھ شہر جیسا آیا، اس سے بھی آگے چلے تو وہاں ایک مکان پکڑا تھا، کمرے میں اندر گئے، دونوں ساتھ گئے، دونوں ساتھ گئے تو کوئی زمین پر قالین نہیں تھا، کپڑا بچھایا
اور کوئی تکیہ اس کے کمرے میں نہیں تھا. اس کے جو ہے نا گھوڑے کے جو پلنگ وغیرہ تھے اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تکیہ لگاؤ. بیٹھ گئے اور اوپر سے جو ہے طاق سے جو ہے نا ایک پیالہ نکالا کھانے کا اور اس کے سامنے رکھا. اوپر سے جو ہے نا اوپر سے نمک ڈال دی اور فرمایا امیر المومنین بسم اللہ کرو. پہلے سے جو ہے نا پہلے سے روٹی جو ہے اس کو بھگویا تھا پانی میں اور اس پر جو ہے نمک ڈالی اور کہا امیر المومنین بسم اللہ کرے شروع کر. کہتے ہیں ابو عبیدہ اس سے کوئی اچھا کھانا نہیں ہو سکتا. فرمایا امیر المومنین ہم سارے مزے یہاں نہیں لیتے، مزے ہم آخرت میں لیں گے. پھر ان سے جب کارگزاری سنا کہتے ہیں میں 1 ہفتے کا کھانا تیار کرتا ہوں. روٹیاں روزانہ 1 روٹی جو ہے اس پیلے میں پانی میں ڈال کر بھگوتا ہوں اور پھر جب میں اپنے جو ہے نا دفتر سے واپس آ جاتا ہوں پھر اس پر نمک ڈال دیتا ہوں پر اس کو کھا لیتا ہوں جو آپ کے سامنے حاضر ہے. کہتے ہیں اس سے کوئی اچھا اور نہیں. اللہ پاک کی قسم کتاب میں لکھا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اس کو گلے لگایا اور یہ فرمایا ابو عبیدہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو. ابو عبیدہ میں تبدیلی نہیں آئی رضی اللہ عنہ. خدا کی قسم تم میرے بھائی. عملی جامع سے لوگوں کو دین جو ہے لوگوں کو دکھایا. بس بھائیو دوستو بزرگوں ہم بھی اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے اپنے بھائیوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے پڑوسیوں سے ٹھیک ہے اپنے یار دوستوں سے عملی جامع کا دین اس کے سامنے کرو کہ واقعی یہ مسلمان تبلیغ والا ہے. لوگ ہمیں دیکھ کر جو ہے نا اس راستے کو اختیار کریں واقعی تبلیغ والے ٹھیک ہے. پہلے جو ہے نا ہم تبلیغ میں نئے لگے نا تو پھر جب واپس جاتے تھے تو ہمارے جو ہے مرکز والے ہم سے کارگزاری اسی کو 8 مرکز کی بات تو ہم جب گھر واپس آتے تھے روزے سے پھر کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہ کرو گھر جاؤ نا گھر جاؤ سلام کیا کر. پہلے جس سے نہیں بولتے تھے اس سے بولی شروع کر. حضور نے پوری زندگی میں کسی سے جو بائیکاٹ نہیں کیا بولی بند نہیں کی. کن لوگوں 3 لوگوں سے 3 آدمیوں سے بائیکاٹ کیا. بس مختصر ہے کہ وہ جو ہے تبوک میں جو نہ گئے نا نہیں گئے تھے بدر والے بھی تھے اس سے بائیکاٹ خود بھی کیا دوستوں کو بھی کہا کہ اس سے بات چیت نہ کر اس کا سلام کا جواب بھی نہ اور باقی سب سے جو ہے نا زندگی میں. تو ہم سے روزے سے واپس جاتے تھے ہمارے ایک ساتھی ہے ابھی بھی ہے اس مرکز میں ہمیں کہتے ہیں سر میں سلام کرو. جس سے بولی نہیں بولتے تھے اس سے بولا کرو. جاؤ پہلے ہاتھ آگے کرو اور صبح کی نماز سے امی یا والد صاحب تمہیں آواز نہ دے سب سے پہلے تم اٹھا کرو ٹھیک ہے. عملی طریقے سے ان کو تبلیغ دکھاؤ. تمہارے والدین خود بخود دائی بن جائیں گے. وہ لوگوں کو کہیں گے اگر بچوں کو ٹھیک کرنا ہو تو تبلیغ میں بھیجو. بھائی آدمی اچھا ہو تبلیغ سے چلا گیا واپس تو عورت ایک دوسرے کو کہے گی کہ خاوند کو تبلیغ میں بھیج.
تبلیغ میں بھیجو خاون تمہارا خیال رکھے. ایک آدمی اللہ کا خیال نہیں رکھتا، اللہ کا، اتنے بڑے اللہ کا جس کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں. کلمے کا احسان ہو، شکر ہے کہ ہم کسی اور مذہب میں نہیں. ہاں؟ اللہ کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتا، وہ والدین کا کیسا خیال رکھے؟ وہ مولوی عظیم صاحب کہتے ہیں ہمارے استاذ کے پاس کوئی آدمی آیا، بچوں نے مارا تھا، تو اب ہمارے شیخ صاحب سے کہا، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ مجھے دیکھو خون بہ رہا تھا اس کہ مجھے بچوں نے مارا. تو ہمارے استاد نے ان سے کہا کہ تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں. اچھا، فرمایا جاؤ واپس جاؤ، اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کراؤ. پہلے اللہ سے معاملہ ٹھیک کراؤ، پھر بچے تم سے معاملہ ٹھیک کر دیں. ہاں، جو ہمارے معاملے خراب ہوتے ہیں ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہیں. ہاں، اللہ سے ٹھیک. تو بھائی یہ تبلیغ میں نکلنا ہے، اس لیے ہاں ہم تبلیغ میں نکلے. تبلیغ میں جب نکلیں گے نا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے نکلتے ہی سارے گناہ معاف. وہ ہمارے ایک مولوی صاحب گوہاٹ تشریف لائے تھے، پرانے مرکز میں فرماتے تھے، نام بھی مجھے یاد ہے، میں اس کو بتا سکتا، مولانا حبیب الحق صاحب فرماتے تھے، دامت برکاتہم، بزرگ ہیں، کہتے ہیں آدمی بستر گھر میں بستر اٹھائے نا اور اپنے گھر کے صحن میں قدم رکھے، گھر کے صحن میں، دروازے سے نہیں نکلے، یہ بھی اللہ کے راستے میں پہلے قدم سے سارے گناہ معاف ہو جاتے. پہلے قدم، آگے پھر نیکیاں نیکی. تو دوستو بزرگوں، پوری دنیا منتظر ہے. بعض لوگ یہ پیسوں کا کام نہیں ہے، صاف صاف بات ہے، یہ اللہ پاک کا کام. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ پہ اپنے آپ کو قبول کراؤ. تبلیغ قبول ہے، تبلیغ کا کام اللہ کو قبول ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی اللہ پر قبول فرماؤ. ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے عافیت مانگو. آسان. حاجی صاحب سے میں یہ بھی سنا ہے کہ عافیت کی دعا سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت. عافیت، آسانی کی دعا، اللہ عافیت، سارے نبیوں کی سنت. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، بس یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں ہمارے مرکز والے، ہمارے بڑوں نے، بلکہ انہوں نے، رہبند والوں نے کہا کہ آپ لوگ بیرون والوں کو 80 جماعتیں دیں گے، جس میں 3 4 ساتھی ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اور ہم سے 20 علماء کرام حضرات بھی مانگے کہ جس کا سالانہ چلہ ہو، ٹھیک ہے، جوڑ سے، کہ وہ جو ہے وہاں بیرون سے مہمان آئے ہوئے ہوں گے کہ ان کی ترجمانی کریں. تو بس مطالبہ تو نقد کا پہلا کرتے ہیں. پہلا تو نقد مطالبہ یہ ہے کہ بھائی ایسے ساتھی جو ہے نا آرام سے، بس مطالبہ ہم جلدی ختم کرتے ہیں. ایسے ساتھی کون ہوگا جس کا، پرانے ساتھی جس کا جو ہے جوڑ سے چلہ ہو، جوڑ سے چلہ ہو. وہ ساتھی تھوڑے سے زیارت کرا لیں کہ انشاءاللہ جوڑ سے میں چلے کے لیے جاؤں. باقی اگر ساتھی نہ جائیں تو بہت اچھا ہے. باقی اتنا بڑا مجمع ہے، یہاں پر ساتھی جو ہے نا نماز پڑھ لیں تو ہم نے علماء سے سوئے بڑے مجمع میں ثواب جائے. جوڑ سے